علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب ان بندے کو دفن کر دیتے ہیں، دفن کرنے کے بعد تلقین کرنا مردے کو، اور اس کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کر اذان دینا، یہ کہیں ثابت ہے، کہیں جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے حوالے سے ایک جو چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم مردے کو دفناتے ہیں تو وہ سنتا ہے یا نہیں سنتا۔ تو یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو لوگ اس کو دفنا کر پیچھے ہٹتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ، ان کی آواز بھی وہ سن رہا ہوتا ہے۔ 40-45 من مٹی جب اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے تو اتنی اس کی سماعت تیز ہوتی ہے کہ جب لوگ پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں تو اتنی مٹی کے نیچے وہ ان کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنے جب وہ قدموں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے، یہ تو ایک عام بندہ ہوتا ہے نا، تو جب یہ ایک عام بندہ سن رہا ہوتا ہے تو اس سے اوپر ایک مومن کا مقام آتا ہے، پھر مومن سے اوپر ایک ولی آتا ہے، ولی سے اوپر پھر آپ لگے چلتے جائیں محدثین کرام، مفکرین کرام، تبع تابعین، پھر اوپر صحابہ کرام، پھر امام الصحابہ، پھر انبیاء کرام، پھر امام الانبیاء کی بات کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے نہیں سنتے ہوں گے یار؟ ہمیں اپنے عقیدے کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ اذان دینا یا تلقین کرنا، اس کے بارے میں کوئی حدیث مبارکہ جو آپ یعنی کہ کوئی دلیل کے طور کے اوپر جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو وہاں کچھ دیر ٹھہرتے اور فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو، پھر اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کہ اب اس سے سوالات ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس حدیث مبارکہ سے لوگوں نے لیا ہے کہ آپ وہاں پہ کھڑے ہو کر جب مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کو تلقین کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کہ جب آپ کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں، چونکہ اذان جو ہوتی ہے یہ بھی ایک گواہی ہوتی ہے، جو وہ اذان سنتا ہے تو اس طرح کی وہ گواہی دے رہا ہوتا ہے، وہاں پہ اس سوالوں کے جوابات میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، رسول ہیں۔ تو یہاں سے علماء کرام نے ایک اور چیز نکالی ہے کہ وہاں پہ آپ کھڑے ہو کر ان کو تلقین کریں، ان کی والدہ کا نام لے کر، جو آدمی فوت ہوا ہے اس کا نام لیں، اس کے بعد اس کی والدہ کا نام لیں، اس سے کہیں کہ آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا کلمہ پڑھائیں، تیسرا پڑھائیں، پھر ان سے کہیں کہ اے فلاں بن فلاں، اگر والدہ کا نام نہ پتہ ہو تو حضرت اماں حوا علیہ السلام کا آپ نام لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ان کو تلقین کریں کہ آپ جیسے پڑھتے رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دفن کے بعد قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر یہ کہو کہ اے فلاں ابن فلاں، اب اپنا وہ کلمہ یاد کر جسے تو دنیا میں پڑھتا تھا، تیرا رب اللہ ہے، تیرا دین اسلام ہے، تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کھڑے ہو کر اس کو آپ 2 سے 3 مرتبہ آپ تلقین کریں گے تو اس سے اس کے ہوش و حواس میں آ جائے گا، تو اس کو جوابات دینے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اذان بھی دے سکتے ہیں اور تلقین بھی کر سکتے ہیں۔ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔